اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، امام زمانہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، مگر ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ وہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ اور استاد علی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ بیان کرتے ایک عالم دین سے کہ ایک ٹرک ڈرائیور کا واقعہ کہا کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا کہ جو مشہد سے کسی سٹی میں جا رہا تھا اور سردیاں بہت تھیں، وہ کچھ سامان لے کر جا رہا تھا، شدید برف بھی تھی اور برف کی وجہ سے راستہ پورا بلاک ہو گیا تھا۔ اب وہ جو ٹرک ڈرائیور جو تھا، وہ جو اپنی ٹرک لے کے سامان لے کے جا رہا تھا، اس کا جو ٹرک تھا وہ اچانک سے بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خود ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ میکینیکل کوئی پرابلم ہوگی تو میں صحیح کر دوں گا۔ اب وہ اپنی ٹرک سے اترا، کوشش کی کہ اس کی ٹرک صحیح ہو جائے، مگر اتنی کوششوں کے باوجود، یعنی جتنا وہ جانتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کر کے دیکھا مگر اس کا ٹرک صحیح نہیں ہوا۔ اب سردی شدید تھی، یعنی ہر طرف شدید برف گر رہی تھی۔ اب وہ ٹرک ڈرائیور واپس اپنی ٹرک میں جا کے بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ باہر کھڑا رہوں گا تو جان سے مر جاؤں گا، اور کیونکہ جم جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ٹرک آن بھی نہیں ہے، اب اندر بھی گرم نہیں ہے کہ چلو کم از کم کچھ دیر تو زندہ رہوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں اندر کچھ دیر بیٹھا اور میری ساری امید ختم ہو گئی تو میری زندگی میرے سامنے فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئی اور مجھے میرے عمل سارے یاد آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کون آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے سارے گناہ یاد آنا شروع ہو گئے اور کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نماز کو توجہ نہیں دیتا تھا۔ کہا جب مجھے یہ یاد آیا نا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور ایک گناہ کہ جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کہا کہ وہ گناہ کہ جس پہ میں بہت پشیمان ہوا کہ میں وہ گناہ کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ وہی اب عالم دین بیان کرتے ہیں کہ اس ٹرک ڈرائیور نے اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ خدا تو مجھے اس مشکل سے بچا، اور اپنے امام سے توسل کیا کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا امام میری مدد کیجئے، اے امام زمانہ میری مدد کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا، مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ گناہ اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس حالت میں نے دیکھا کہ کوئی دور سے شخص آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، یعنی پانا ہے، وہ آ رہا ہے لیتا ہوا، تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے کہ جس کی اپنی بھی گاڑی خراب ہو گئی ہے، شاید وہ میرے پاس آ رہا ہے مدد کے لیے۔ کہا جیسے وہ میری طرف آیا نا، میرے شیشے کی طرف آ کر اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اپنی جو گاڑی کا جو شیشہ ہے اس کو نیچے کیا، تو اب اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میری ٹرک خراب ہو گئی ہے، تو شخص نے کہا کہ تم سٹارٹ کرو میں صحیح کرتا ہوں۔ تو ٹرک ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے سب کوشش کر لی ہے، میں نے بہت کوشش کر لی ہے، ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ تم سٹارٹ تو کرو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایک بارگی وہ جو آیا تھا اس نے جا کر اپنا ہاتھ لگایا اور جو ٹرک تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ کہا اب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا بہت شکریہ کیا، میں نے کہا آؤ میں بھی ڈرائیور ہوں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو میں آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتا ہوں، آپ کی گاڑی بھی صحیح کر دیتا ہوں۔ تو
وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم نے میری جان بچائی ہے, میں اتنا تو مرد ہوں, یعنی اتنا تو میں غیرت مند ہوں کہ تمہاری مدد کروں, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, میں احسان تو کروں تم پر, کم از کم تمہارے لیے کچھ تو کر سکتا ہوں نا, کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے. تو اب اس شخص نے کہا کہ مرد ہونا, غیرت مند ہونا, تو جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا. وہ ٹرک ڈرائیور کہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ سنا کچھ لمحے لگے مجھے پہچاننے میں کہ یہ میرا امام ہے, اور میں اتنی بے ادبی کی کہ میں اندر بیٹھا ہوں اور امام باہر کھڑے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سیکنڈ بھی نہیں لگائی باہر نکلنے میں کہ میں امام کے پاؤں پڑوں, امام سے معافی مانگوں. کہا مگر میں جیسے ہی باہر نکلا امام غائب ہو چکے تھے. کہا میں گھومتا رہا مگر مجھے امام دور دور تک نظر نہیں آئے. کہتے کہ میں وہاں سے نکلا اور جب گھر گیا, کہا میں واپس گھر چلا گیا, اور جب گھر پہنچا تو گھر والوں کو میں نے کہا کہ آج سے میری زندگی تبدیل ہو گئی, آج سے میری زندگی بدل گئی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا آج سے میں نماز کو پابندی سے پڑھوں گا, میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا. تو گھر والوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سارے کام کرتے تھے نا, تم ہی نہیں کرتے تھے. تو کہا کہ اس کی زندگی بدل گئی. ایک دن وہ کہتا ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیور کہتا ہے کہ ایک دن میں ایک جگہ سامان لے کے جا رہا تھا, کیونکہ جو لوڈ ہوتا ہے وہ لے کے میں جا رہا تھا. کہا کہ جب میں ایک جگہ پہ پہنچا کہ جہاں سے مجھے سامان لینے جانا تھا, کہا کہ جیسے ہی میں اسٹاپ پہ پہنچا تو میں نے اپنے ٹرک کو وہاں پہ اسٹاپ کیا, تو میں کیونکہ نماز کا وقت ہوا, سب لوگ کھانے کے لیے جانے لگے, میرے ساتھ جو 3-4 لوگ تھے وہ کھانے کے لیے جانے لگے. تو میں نے کہا کہ مجھے ابھی کھانا کھانے نہیں آنا, پہلے میں نماز پڑھوں گا. تو سب لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے کہ یہ تم کہاں نمازی ہو گئے, یہ وہ. جب مجھے بہت طنز کیا تو میں نے کہا کہ امام سے میں نے عہد کیا تھا. ٹرک ڈرائیور کہتے کہ ان کو جب سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے مجھے یہ بات ان کو بتانی پڑی, اور سب لوگ رونے لگے, سب نے امام سے معافی مانگی. تو عزیزوں, کبھی ہم مصیبت کا شکار ہو جائے نا تو امام سے مدد مانگے, اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنے اندر کتنی تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہیں تو ہمیں نماز کا پابند ہونا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.